أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے. بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، قرآن مجید کے دوسرے پارہ سے سورہ بقرہ کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا ہے. اللہ مالک الملک نے اس میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے. عزیز بھائیوں، یہ حکم میرا نہیں ہے، یہ حکم کسی صدر یا وزیر اعظم کا نہیں ہے، کسی آرمی چیف کا نہیں ہے، کسی بہت بڑے سیٹھ تاجر زمیندار کا نہیں ہے. یہ حکم ہے زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے، ساری کائنات کے خالق و مالک، ساری کائنات کا نظام چلانے والے رب العالمین احکم الحاکمین کا حکم ہے. اور کن لوگوں کے لیے یہ حکم؟ کن لوگوں کو ہے؟ ساری دنیا کے انسانوں کو نہیں، صرف ایمان والوں کو. حکم ہے احکم الحاکمین کا، اور حکم ہے کن کو؟ ایمان والوں کو. میرے بھائیوں، میں بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں، بہت دکھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی انسان ہم سے بڑا ہو جائے، وہ مال و دولت میں بڑا ہو جائے یا وہ عہدے اور منصب میں ہم سے بڑا ہو جائے، اور وہ ہم پر کوئی احسان کرے، زندگی کے کسی موڑ پر ہمارے کام آ جائے، ہماری مدد کر دے، اور پھر وہ ہمیں کوئی حکم دے، ہم سے کوئی مطالبہ کرے، کوئی تقاضا کرے ہم سے، تو ہم سب کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سب کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم اس کا حکم ماننے کے لیے فوراً تیار ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا محسن ہے، اس نے ہم پر احسان کیا تھا، آج اس کو میری ضرورت پڑی ہے نا تو میں ضرور اس کے کام آؤں گا. ایسا ہی ہے نا؟ ایک بندہ، ایک انسان جو تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہم سے اور اس نے احسان کر دیا ہم پر، ہم اس کے احسان کی فراموشی
نہیں کرتے. ایسا ہی ہے نا. حالانکہ وہ بندہ ہمارے ایک چونی کے برابر نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. اس کے احسان کا ہم بدلہ دینے کی کوشش کرتے. میرے بھائیوں، رب العالمین احکم الحاکمین، اس کا ہم پر ایک احسان ہے؟ 2 ہیں؟ 10 ہیں؟ اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں پروردگار کے. ہم شمار کرنا چاہیں نا، گننا چاہیں تو گننا تو دور کی بات ہے. اللہ کی قسم ہم ان کو ایک جگہ پر ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، اکٹھے بھی نہیں کر سکتے ایک جگہ پر. اتنے احسانات ہیں رب کے. وہ پروردگار ہمیں حکم دیتا ہے، او میرے بندو، او مجھے رب کہنے والو، او میری زمین پر بسنے والو، او میرا دیا ہوا کھانے پینے پہننے والو، میں تمہارا مالک، میں تمہارا خالق، میں تمہارا رازق، میں تمہارا پالنہار پروردگار. میں تمہیں مخاطب کر کے حکم دیتا ہوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. میرے بھائیوں، پوری دنیا کے مسلمان ایک کان سے اللہ کا حکم سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں، ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ خواتین بھی ہیں؟ ہم اپنے مالک کا حکم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں، ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے. چونی کا بندہ نہیں ہے، چونی کا اختیار نہیں ہے اس کے پاس. اس کے احسان کو ہم رد نہیں کرتے، اور جس کے احسانات کا شمار ہی نہیں، اس کا حکم ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے ہیں. یہ سارے مسلمانوں کی یہ کیفیت ہے آج. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، تھوڑا سا اس پر غور کرنا ہے آپ نے. اگر آپ غور سے سنو گے نا، نفع بڑا دے گا انشاءاللہ اللہ آپ کو. میں نہ کوئی کچی بات کر کے جاؤں گا، نہ کوئی بغیر دلیل کے بات انشاءاللہ کروں گا، اور نہ کوئی ضعیف حدیث سنانے کے لیے آیا ہوں آپ کو. انشاءاللہ زندگی میں کبھی آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا کہ ہم نے کوئی وقت دیا تھا اور ہمیں کچھ ملا نہیں، کچھ حاصل نہیں ہوا. ہم کچھ اور کر لیتے تو ہمارے لیے بہتر ہونا تھا. انشاءاللہ یہ زندگی میں کبھی پچھتائیں گے نہیں آپ. یہی آیت جو میں نے پڑھی ہے، اللہ نے کہا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. میرے بھائیوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ، سب سے پہلی چیز جو ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ نہیں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے، پورے کا پورا داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو اسلام ہے کیا، جس کے اندر ہم نے داخل ہونا ہے. اگر مجھے یا آپ کو اسلام کا پتہ ہی نہیں کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں گے؟ ہاں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے لازم ہے کہ ہمیں اسلام کا تعارف ہو، اسلام کو ہم جانتے ہوں، اسلام کا ہمیں پتہ ہو کہ اسلام کس چیز کا نام ہے. میں دکھ اس لیے کہا میں نے کہ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آج اللہ کی زمین پر بسنے والے، کلمہ پڑھنے والے 2 ارب کے لگ بھگ ہیں. 5 درجن کے قریب ان کی حکومتیں ہیں، مسلمان کہلانے والوں کی، کلمہ پڑھنے والوں کی. ان کو آج تک آج کے مسلمانوں کو اسلام کا سرے سے
پتہ ہی نہیں کہ اسلام ہوتا کیا ہے اور اسلام کہتے کس کو ہیں اور اسلام کس چیز کا نام ہے۔ یہ میں ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں، کمیونسٹوں، بدھ متوں کی بات نہیں کر رہا۔ کن کی بات کر رہا ہوں؟ مسلمانوں کی۔ اسلام کا آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ اسلام شے کیا ہے، اسلام کہتے کس کو ہیں۔ جس کو اسلام کا ہی نہیں پتا کہ اسلام کیا ہوتا ہے، وہ اسلام کے اندر داخل کیسے ہو جائے گا؟ پورے کا پورا اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کا حکم آیا، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا۔ ہم نے تو اتنی کوشش بھی نہیں کی کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے مسلمان امت کو کہ اسلام ہوتا کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں۔ سنو، میں تھوڑا سا تعارف کرواؤں گا اور میں ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ آج کے مسلمانوں کو اللہ کی قسم اسلام کی الف اور بے بھی علیہ۔ آج کے مسلمانوں کو اسلام کا سرے سے، جس کو کہتے ہیں نا الف بے آنا، اسلام کی الف بے کا بھی نہیں پتا۔ مسلمانوں کو داخل کیسے ہوں گے یہ اسلام میں؟ سنیں، اسلام کوئی پہیلی نہیں ہے، اسلام کوئی معمہ نہیں ہے۔ پہیلی کو بوجھنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ پہیلی کا جواب معلوم کرنے کے لیے، معمہ کا حل تلاش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں نا۔ جس نتیجے پر پہنچے ہم اس کو وہ جواب دے دیتے ہیں۔ اسلام اللہ کی قسم کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ کوئی معمہ ہے نہ کوئی پہیلی ہے کہ ہر بندہ جو اس کے دماغ میں آئے اس کو اسلام سمجھ کے بیٹھ جائے اور وہ اسلام بن جائے۔ ایسی اسلام شے نہیں ہے۔ اسلام میری بات کا نام اللہ کی قسم نہیں ہے، آپ میں سے کسی کی بات کا نام نہیں ہے۔ اسلام کسی مفتی کے فتوے کا نام نہیں ہے، کسی امام کی رائے کا نام نہیں ہے، کسی مفکر کی فکر کا نام نہیں ہے۔ اسلام نام ہے آسان لفظوں میں، سادہ لفظوں میں۔ آپ سادہ لوگ ہیں، انشاءاللہ آپ کی زبان میں سمجھاؤں گا۔ فلسفہ نہیں ہوگا، کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو آپ کی سمجھ کے اوپر سے گزر جائے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اسلام نام ہے اس اللہ کی وحی کا جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پر نازل فرمائی۔ کس کا نام ہے اسلام؟ اللہ کی وحی کا، جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس اسلام کو رب نے مکمل دنیا میں اتار دیا، نازل کر کے دنیا میں پورا کر دیا۔ اس کا اعلان بھی کر دیا، نبی مکرم سے بھی کروا دیا۔ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ امام الانبیاء نے فرمایا، الموجم الکبیر، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں صحیح حدیث ہے بالکل۔ پیارے پیغمبر نے کہا ما بقی شیء یقرب من الجنت ویبعد من النار الا وقد بین لکم۔ او کائنات کے کلمہ پڑھنے والو، محمد الرسول اللہ کے امتی کہلانے والو، ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر کوئی شے نہیں بچی جو انسانوں کو جنت کے قریب کرتی ہو اور جہنم سے دور کرتی ہو اور وہ بیان نہ ہوئی ہو۔ کچھ بچا ہی نہیں، سارے کا سارا کچھ آسمانوں والے رب نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کر دیا۔ اس وحی کا نام ہے اسلام، اور وہ وحی ایک ہے اللہ کا قرآن اور دوسرا ہے مدینے والے امام کی سنت اور حدیث۔ تیسری کوئی شے اسلام نہیں ہے۔ جو اللہ نے وحی اتاری ہے وہ یا قرآن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے۔ قرآن بھی رب نے اتارا ہے، یاد رکھنا، قرآن بھی اللہ نے اتارا ہے
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کس نے اتاری ہے؟ اللہ نے۔ حدیث کس نے اتاری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو قرآن اور حدیث اللہ نے اتارا ہے اس کا نام وحی ہے۔ اس اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ اب ذرا غور کرنا، یہ جو اسلام ہے نا، اس کی سب سے بڑی سب سے اہم دو بنیادیں ہیں، جن دو بنیادوں پر، یہ آپ کی چھت ہے نا مسجد کی، یہ دو ستون ہے نیچے، جس طرح یہ چھت دو ستونوں پر کھڑی ہے نا، اسلام کی اللہ کی قسم سب سے بڑی صرف دو ہی بنیادیں ہیں۔ اور مسلمانوں نے، آج کے مسلمانوں نے دونوں کی دونوں بنیادیں اپنی زندگیوں میں پوری کی پوری بلڈوز کر دیں، مٹا کے رکھ دیں، ختم کر دیں۔ جب اسلام کی بنیادیں بلڈوز ہو گئیں، ان کا نام و نشان مٹ گیا، تو اسلام بچے گا پھر؟ اسلام کا کسی کو پتہ ہوگا؟ شعور آئے گا اسلام کا کسی کو؟ کوئی سمجھے گا اسلام کیا ہوتا ہے؟ اسلام کو تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا اپنے معاشروں میں۔ توجہ کرنا ذرا، کون سی دو بنیادیں ہیں اسلام کی اور کس نے مٹائی ہیں؟ کہاں مٹی ہیں؟ کیسے مٹی ہیں؟ سنو، انشاءاللہ مختصر لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، میں لمبی بات نہیں کر رہا، بہت ساری باتیں میں نے آپ کو سمجھانی ہیں، چھوٹی چھوٹی ساری۔ پہلی بنیاد تھی اسلام کی، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور دوسری بنیاد تھی اسلام کی، مطلق اطاعت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، امام الانبیاء کے سوا کوئی مطلق اطاعت کے لائق نہیں ہے کائنات میں۔ یہ اسلام کی دو بنیادیں۔ پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسری بنیاد ہے محمد الرسول اللہ، یہی کلمہ نا اسلام کا۔ یہ دونوں بنیادیں اس کلمے کے اندر بیان ہوئی ہیں، جس کا میں اور آپ اقرار کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی مطلق اطاعت کے لائق۔ بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کو اللہ کی قسم آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس جملے کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، آج تک نہیں مسلمانوں کو سمجھ آئی، نہیں آئی سمجھ۔ اور اس لیے نہیں آئی کہ آج تک مسلمانوں نے یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کوشش بھی نہیں کی۔ ابھی ثابت کروں گا یہ چیز۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ ابھی سمجھاتا ہوں، سنیں۔ اللہ کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق، ان میں کائنات کی کوئی مخلوق شریک نہیں۔ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا، اپنی صفات میں بھی اکیلا، اپنے اختیارات میں بھی اکیلا، اپنے حقوق میں بھی اکیلا۔ اگر ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنائیں گے تو وہ بھی معبود بن جائے گا، اللہ بن جائے گا، عبادت اس کی بھی ہوگی، پھر عبادت صرف اللہ کی نہیں رہے گی۔ اور اگر ہم اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر لیتے ہیں تو عبادت صرف اللہ کی نہیں رہے گی، جس کو اللہ کی صفات میں شریک کیا وہ بھی کیا بن جائے گا؟ رب، الہ، معبود۔ عبادت صرف اللہ کی نہیں رہے گی۔ اور جس کو ہم اللہ کے اختیارات میں شریک کر لیں گے مخلوقات میں سے، وہ بھی معبود بن جائے گا، عبادت صرف اللہ کی نہیں رہے گی، اس کی بھی عبادت ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور جس کو ہم اللہ کے حقوق میں شریک کر دیں گے وہ بھی کیا بن جائے گا؟ معبود، اللہ، رب، عبادت صرف اللہ کی پھر۔ اور اللہ کی قسم مسلمانوں نے چاروں چیزوں میں اللہ کی مخلوقات کو شریک کیا ہوا ہے اور بنا کے بیٹھے۔
اللہ کی ذات میں بھی، اللہ کی صفات میں بھی، اللہ کے اختیارات میں بھی، اللہ کے حقوق میں بھی۔ چاروں چیزوں میں مسلمانوں نے مخلوقات کو اللہ کے ساتھ شریک کی ہے۔ ایک ایک مثال دوں گا چاروں چیزوں کی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ سنیں، اللہ کے اختیارات میں شرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک مسلمانوں نے کیسے کیا ہے؟ اللہ کا اختیار کیا ہے؟ کسی چیز کو حلال کرے یا کسی چیز کو حرام کرے، یہ اختیار کس کا ہے؟ کس کا اختیار ہے حلال و حرام کرنا؟ صرف اللہ کا۔ اللہ نے یہ اختیار حلال و حرام کا پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اپنے نبیوں میں سے کسی نبی کو بھی نہیں دیا، حتیٰ کہ خاتم النبیین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حلال و حرام کا اختیار نہیں دیا، رسول اللہ کو بھی نہیں ملا حلال و حرام کا اختیار۔ سنیں، آپ کو پتہ ہے سب کو، آپ نے ایک مرتبہ قسم اٹھا لی آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے قرآن اتارا، یہ سورہ تحریم ہے، شروع ہو رہی ہے یہاں سے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ آپ کون ہوتے ہو اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے والے؟ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا؟ رب کی حلال کردہ چیز کو کہو حرام میں نہیں کہتا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ پر فرض کر دیا، توڑو قسم، دو کفارہ اس کا، قسم توڑو اپنی، فرض کر دیا اللہ نے آپ پر، کھاؤ شہد۔ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا آپ کو بھی اختیار؟ یہ اختیار کس کا تھا؟ صرف اللہ کا۔ آج کے مسلمانوں نے اللہ کی قسم یہ جو اللہ کا اختیار تھا یہ مخلوقات کو دے دیا ہوا ہے۔ ایک مثال دوں گا، باقی خود قیاس کر لینا۔ آپ سن رہے ہیں، آپ کے ہمارے ارد گرد سارے پورے معاشرے میں اسلامی بینکیں چل رہی ہیں، سنا کہ نہیں کبھی نام اسلامی بینکوں کا؟ میزان بینک ہے اور بڑی اسلامی بینکیں ہیں، اور جو سودی بینکیں ہیں نا انہوں نے بھی اسلامی کاروبار شروع کیا، انہوں نے بھی اسلامی کھڑکیاں کھولی ہیں اپنی بینکوں میں اسلام کے نام پر، کہتے ہیں ہم اسلامی کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ بینک اسلامی کاروبار کرتے ہیں، یہ ربا فری ہیں، ان میں سود نہیں ہوتا۔ دعویٰ یہ ہے، میں پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ دجل ہے۔ یہ کیا ہے؟ دجل، دھوکہ، فراڈ، 100% فراڈ۔ کوئی بینک، چاہے میزان ہے چاہے کوئی بینک ہے، اسلامی نہیں ہے، جھوٹ ہے، دجل ہے، کذب ہے، فراڈ ہے مسلمان امت کے ساتھ۔ کوئی بینک اسلامی نہیں، کوئی بینک ربا فری نہیں۔ ابھی ثابت کرتا ہوں، تھوڑا سا کروں گا انشاءاللہ، یہ موضوع الگ ہے، تفصیل اس کی الگ ہے، تھوڑا سا آپ کو جو سمجھنے کے لیے کافی ہے اتنی بات کروں گا۔ کیسے یہ بینکیں اسلامی نہیں؟ کیسے یہ ربا فری نہیں؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ سنیں میرے بھائیوں، انہوں نے سود کو حلال کر لیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ سود کو حلال قرار دیا ہے۔ سود کو حرام کس نے کیا تھا؟ اللہ نے۔ اور اللہ کے مقابلے انہوں نے سود کو کیا کر لیا؟ کیسے کیا؟ کیسے کیا انہوں نے سود کو حلال؟ بالکل ویسے ہی کیا جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں نے، اللہ نے ان کو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا، انہوں نے ہیلا کر کے مچھلیاں پکڑ لی، حلال کر لیا انہوں نے مچھلیوں کے پکڑنے کو۔ پتہ ہے نا آپ کو کہ نہیں پتہ؟ ہاں پتہ ہے کیا ہیلا کیا تھا انہوں نے بھلا؟ ہفتے والے دن سمندر میں ہر طرف مچھلیاں پانی کے اوپر تیر رہی ہوتی تھی۔ جب ہفتے کا دن نہیں نہ ہوتا تھا، مچھلی کوئی نظر ہی نہیں آتی تھی، وہ کنڈیاں لگا کے جال بچھا کے بیٹھے رہتے، کوئی مچھلی آتی نہیں، بڑے پریشان۔
کہ اللہ نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا منع کی ہیں، ہفتے والے دن مچھلیاں ہی مچھلیاں ہوتی ہیں اور آگے پیچھے کوئی مچھلی آتی نہیں۔ انہوں نے کیا کیا، سمندر کے ساتھ گڑھے کھود لیے بڑے بڑے، سمندر سے رستہ کھول لیا۔ ہفتے والے دن جب مچھلیاں آئیں نا ان کے گڑھوں میں تو پیچھے سے رستہ بند کر دیا۔ اتوار والے دن وہ مچھلیاں پکڑ لیں۔ انہوں نے کہا ہم نے ہفتے والے دن کوئی نہیں پکڑی، اللہ نے منع کیا تھا، ہم نے تو اتوار والے دن پکڑی ہیں، اتوار والے دن منع ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ نے جس چیز کو حرام کیا تھا اس کو ہیلا کے ذریعے کیا کر لیا، اللہ نے کیا بنایا ان کو، بندر۔ اللہ نے کیا بنا دیا انہیں، بندر بنا دیا۔ اللہ کی قسم بندر بنا کے دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ جو کام بنی اسرائیل کے یہ ہیلا کرنے والوں نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنے کے لیے کیا، پیدا کرنے والے کی قسم وہی کام آج کے مفتیوں نے، آج کے مولویوں نے، آج کے اسلام نے لیواؤں نے، اللہ نے حرام کیا تھا سود کو، انہوں نے اس کو نام چینج کر کے کیا کر دیا، حلال۔ کیسے؟ دو مثالیں دوں گا، چھوٹی چھوٹی دو مثالیں ہیں۔ میرے پاس فیصل آباد میں کراچی کا ایک تاجر آیا، فیصل آباد کے ایک تاجر کے ساتھ آیا، وہ تاجر فیصل آباد والا ہی اس کے میرے پاس لے کے آیا جمعے کے بعد، جمعہ بھی پڑھا انہوں نے میرے پاس، جمعے کے بعد کہتے ہیں کچھ سوالات ہیں ہمارے وہ پوچھنے۔ میں بیٹھ گیا ان کے ساتھ، سوالوں کے دوران نا اس نے یہ اسلامی بینکوں کا نام لیا۔ میں نے کہا یہ اسلامی بینکیں نہیں ہیں، یہ تو ہیلا ہے، سود کو حلال کر دیا انہوں نے، کوئی اسلامی بینک نہیں، بینک ہو اسلامی کاروبار کرے یہ ممکن نہیں، ربا فری ہو ممکن نہیں ہے، انشاءاللہ یہ الگ موضوع ہے، میں کبھی آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ میں نے سارا پڑھا ان کو، کہتا نہیں مفتی صاحب آپ کو پتہ نہیں، آپ نہیں جانتے، میں تاجر ہوں، میں نے الفلاح بینک کی اسلامی کھڑکی سے کاروبار کیا ہے، انہوں نے سودی کاروبار نہیں کیا، میرے ساتھ حلال کاروبار کیا ہے۔ اللہ کی قسم اس تاجر نے مجھے یہ لفظ کہے۔ میں نے پوچھا بھائی جان جو آپ نے الفلاح بینک کی اسلامی کھڑکی سے کاروبار کیا ہے مجھے ذرا بتاؤ کیا کاروبار کیا ہے؟ اس نے یہ تفصیل بتائی، سننا ذرا۔ کہتا ہے میں فیکٹری کا مالک ہوں، میرے پاس پیسے نہیں تھے، سامان نہیں تھا، میں نے الفلاح بینک کی اسلامی کھڑکی سے معاہدہ کیا کہ تم مجھے اتنا خام مال دو گے میری فیکٹری کے لیے، میں اس خام مال سے اپنی فیکٹری چلاؤں گا، کاروبار کروں گا، اور آپ کے پیسے میں منافع 3 سالوں کے اندر آپ کو واپس کر دوں گا۔ منافع کی ریشو بھی طے ہو گئی، قسطیں بھی طے ہو گئیں، اور مدت بھی کیا ہو گئی، طے ہو گئی، دستخط ہو گئے، یہ معاہدہ ہو گیا۔ انہوں نے جتنا اس کا تقاضا تھا خام مال کا وہ اس کی فیکٹری میں اس کو دے دیا خرید کر خود۔ اس نے کاروبار شروع کیا، توجہ کرنا میرے بھائیوں، وہ کاروبار اللہ کی طرف سے سارے کا سارا کاروباری بیٹھ گیا، نقصان ہو گیا۔ کاروبار کا کیا ہو گیا؟ وہ سارا ہی نقصان ہو گیا۔ کاروباروں میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے کس کو نفع دینا کس کو نقصان ہونا ہے۔ اب یہ تاجر مجھے سمجھا رہا ہے مسجد میں بیٹھ کے، کہہ رہا ہے کہ وہ بینک والے جو معاہدہ ہوا تھا نا ہمارا ان کے ساتھ کہ 3 سالوں میں اتنی قسط کے حساب سے آپ کو پیسے واپس کرنے، انہوں نے مجھ پر نہ کوئی پریشر ڈالا نہ کوئی دباؤ ڈالا، بس جتنے پیسے انہوں نے مجھے دیے تھے اتنے پیسے 3 سالوں کے اندر انہوں نے مجھ سے وصول کر لیے۔ کہتا ہے دیکھو اسلامی کاروبار ہوا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ اسلامی کاروبار نہیں ہوا، یہ تو سودی کاروبار ہوا ہے سارا۔ آپ کو اسلام کا پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام میں اس کو کہتے ہیں مزاربت۔ اس کاروبار کا نام کیا ہے؟ ایک بندے کے پیسے ہوں اور دوسرے بندے کی محنت ہو۔ ایک بندہ پیسے لگاتا ہے دوسرا بندہ محنت کرتا ہے، اسلام میں اس کو کہتے ہیں مزاربت۔ اور مزاربت کی جو اسلامی حلال شکل صورت ہے وہ یہ ہے، میں پیسے دیتا ہوں، مجھے کام کرنا نہیں آتا، آپ کام کرتے ہیں، کام کے ماہر ہیں، آپ میرے پیسے لے کر کام کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ طے کر لیتا ہوں کہ جو منافع آئے گا اس میں سے اتنے % منافع آپ کا اور اتنے % منافع میرا۔
جب منافع آئے تو جو پرسنٹیج ہم دونوں نے طے کی ہے اس پرسنٹیج پر وہ منافع کیا ہو جاتا ہے؟ تقسیم. اور اللہ نہ کرے اگر ہو جاتا ہے نقصان تو پیسے میرے گئے اور محنت آپ کی گئی. اس کو کہتے ہیں اسلامی تجارت. یہ ہے اسلام میں کیا؟ مضاربت، جس کی اسلام نے اجازت دی ہے. اب بینک نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس کو جتنے پیسوں کا اس نے خام مال دیا تھا نا وہ 3 سالوں میں سارے کا سارا کیا کر لیا؟ واپس لے لیا. اگر اس کو منافع ہوتا تو انہوں نے منافع بھی لینا تھا اور اصل پیسے بھی لینے تھے. اب منافع نہیں ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا تو پیسے سارے واپس لے لیے. یہ اسلامی کاروبار ہوا ہے. اسلام میں تو ان کے پیسے گئے، اس کی محنت گئی. یہ ہے ان کا اسلامی کاروبار. ظلم، درندگی، اللہ کی قسم. وہ جو اصل میں یہ جو صورت ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، جو یہ تاجر بتا رہا ہے، بینک نے دیا اس کو قرضہ. یہ کاروبار نہیں تھا، اس کو کیا دیا تھا؟ قرضہ. یہ چاہے پیسے، یہ اگر منافع کما لیتا تو انہوں نے سود لینا تھا. اس کا نام انہوں نے کیا رکھ لیا تھا؟ منافع. اور اگر اس کا نقصان ہو جاتا تو نقصان پیسوں کا بھی اس کا ہوا، محنت کا بھی اس کا ہوا. ان کے پیسے، وہ قرض ہے، وہ کھرا ہی کھرا ہے. وہ تو کھرا ہی کھرا ہے. کسی کو قرض دے کر منافع کے نام پر پیسے لینے کا نام سود نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر یہ جو نقصان ہوا ہے، نقصان کی شکل میں سارے پیسے اسے نکلوا لیے، یہ بھی سود ہے. میں نے کہا یہ اچھا. پھر دوسری مثال دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ اسلامی بینکیں گاڑیاں دیتی ہیں لوگوں کو قسطوں پر. دوسری بینک بھی گاڑیاں دیتے ہیں، اسلامی بینک بھی کیا دیتے ہیں؟ گاڑیاں دیتے ہیں. دوسرے بینک گاڑی دے کر وہ کہتے ہیں ہم آپ سے انٹرسٹ لے رہے ہیں. کیا لے رہے ہیں؟ انٹرسٹ. انٹرسٹ کہتے ہیں سود کو، سود لے رہے ہیں. اور یہ اسلامی بینک گاڑی دیتے ہیں آپ کو قسطوں پر اور کہتے ہیں ہم سود نہیں لیتے، ہم آپ سے کرایہ لیتے ہیں. سود نہیں لیتے، کیا لیتے ہیں؟ اچھا، سود کا نام کرایہ رکھ دو تو چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے. اس کا نام انہوں نے کرایہ رکھ دیا. ہم نے کہا یہ کرایہ نہیں ہے، اللہ سے ڈرو. تم سود کو کرائے کے نام پر حلال کر رہے ہو امت کے لیے جس کو رب نے حرام کیا ہے. کہتے ہیں اچھا مولوی صاحب یہ بتاؤ، یہ رینٹے مکان، رینٹے کار، رینٹے زمین، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا جائز ہے. کرائے پر آپ گاڑی لے سکتے ہو، دے سکتے ہو. کرائے پر دکان لینی دینی جائز ہے. ٹھیکے پر زمین لینی دینی جائز ہے اسلام میں. پیسوں کے بدلے میں، متعین پیسوں کے بدلے میں ٹھیکے پر لیتے بھی تھے، دیتے بھی تھے. اللہ کی نبی کی زندگی میں صحابہ یہ کام کرتے تھے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. تو جائز ہے. کہتے تو ہم بھی تو رینٹ لے رہے ہیں اس سے. میں نے کہا یہ رینٹ نہیں لے رہے بھائی جان، آپ سود لے رہے ہیں. یہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، دجل کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں. کہتا کیسے؟ سنیں میرے بھائیو، میں نے کہا جو رینٹے کار کا کاروبار کرتے ہیں ان سے کوئی بندہ 1 مہینے کے لیے کار رینٹ پر لے تو دیتے ہیں کہ نہیں؟ ہفتے کے لیے دے دیتے ہیں. 1 دن کے لیے، 1 دن کے لیے کار آپ کو رینٹ پہ چاہیے تو ملتی ہے کہ نہیں؟ ہاں. میں نے کہا میں مہینہ نہیں کہتا، مجھے 0 میٹر کار یہ اسلامی بینک سے 6 مہینے کے لیے کرائے پر لے دیں. وہ کہتے نہیں دیتے. بھئی اگر تم رینٹ کا کاروبار گدو کر رہے ہو، رب کے دشمنوں، نبی کے دشمنوں، اسلام کے دشمنوں، شیطان کے ایجنٹوں، اگر تم رینٹ کا کاروبار کر رہے، مجھے 6 مہینے کے لیے دو گاڑی رینٹ پر. نہیں دیتے وہ. اس کا مطلب ہے یہ رینٹ شینٹ دھوکہ ہے. وہ رینٹ نہیں ہے، وہ کیا لے رہے ہیں؟ سود لے رہے ہیں. نام اس کا انہوں نے رینٹ رکھ دیے. اب اللہ نے کیا حرام، مفتی صاحب نے کر دیا حلال، اور میں نے اور آپ نے اس کو کیا مان لیا؟ میں اور آپ نے کیا مان لیا؟ حلال. میں نے ہاؤس فنانسنگ کے لیے بھی پیسے لے لیے ان بینکوں سے کہ اسلامی بینکیں ہیں.
گاڑی کے لیے بھی پیسے لے لیے، گاڑی بھی لے لی کہ اسلامی کاروبار ہے، میں نے اس کو مان لیا۔ اب رب نے حرام کیا تھا، اس نے حلال کیا، میں نے اس کی حلال کردہ چیز کو حلال مان لیا، تو یہ معبود بنا کہ نہیں؟ یہ اختیار تو رب کا تھا حلال و حرام کا، میں نے اختیار اس بدبخت مفتی صاحب کو دے دیا۔ ہاں، تو میں تو اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ شرک اور کیا ہوتا ہے؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ جو اختیار رب کا تھا وہ رب کی مخلوقات میں سے کسی کو دے دو، اللہ کی قسم اس کو آپ رب بنا دیتے ہو۔ یہ بھی میری بات نہیں ہے، سورہ توبہ کی 32 نمبر آیت گھر میں جا کے پڑھ لینا ہے۔ اللہ نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اور مسلمانوں، یہود و نصارہ نے، اہل کتاب نے اپنے مولویوں کو، اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا۔ عدی بن حاتم آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ترمذی شریف میں صحیح حدیث ہے، یہ عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی انہوں نے رب تو نہیں بنایا تھا اپنے مولویوں کو، درویشوں کو، کبھی نہیں کوئی یہودی کہتا تھا یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا اللہ ہے، یہ ہمارا معبود ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا۔ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے انہوں نے رب بنا لیا، اس کا کیا مطلب؟ امام الانبیاء نے کہا، وہ میرے بھائیوں غور کرنا، پیارے پیغمبر نے کہا عدی ان کے مولوی، ان کے مفتی، ان کے درویش جس چیز کو ان کے لیے حلال کرتے تھے، کیا یہ یہودی عیسائی اس کو حلال نہیں مانتے تھے؟ جی اللہ کے نبی ایسا تو تھا۔ جس کو وہ حرام کہہ دیتے تھے ان کے کہنے پر اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے، ایسا بھی تھا۔ ناطق وحی سرور کونین کی سچی زبان سے اللہ کی قسم یہ لفظ نکلے، فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، عدی اسی کا نام ہے ان کی عبادت کرنا، یہ عبادت ہے ان کی۔ اختیار اللہ کا دے دیا مولوی صاحب کو، عبادت کس کی ہو گئی؟ مولوی صاحب کی۔ اور رب کون بن گیا؟ مولوی صاحب رب بن گیا۔ یہ ہو رہا ہے، یہ ایک مثال ہے، ایسی میں درجنوں مثالیں مجھے یاد ہیں، میں آپ کو سمجھا دے سکتا ہوں لیکن وقت نہیں، میں آپ کو اصل مسئلہ ہی صرف سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک مثال سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ حلال و حرام کا اختیار اللہ کے پاس تھا، ہم کسی اور کو دے دیں گے تو اس کو کیا بنا لیں گے؟ رب۔ اور اس کو اختیار دے کر اس کی کیا کریں گے؟ عبادت۔ اس کی کیا کریں گے؟ عبادت۔ جب اس کی بھی عبادت ہو گئی تو عبادت صرف اللہ کی، لا الہ الا اللہ بلڈوز ہو گیا کہ رہ گیا؟ کدھر گیا لا الہ الا اللہ؟ لا الہ تو بلڈوز کر دیا ہم نے، خود مسلمانوں نے کیا، اپنے ہاتھوں سے کیا، دن رات کر رہے ہیں، بلڈوزر چلا رہے ہیں اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ پر۔ اتنا نقصان کوئی یہودی، ہندو، عیسائی، کمیونسٹ، بدھ مت اسلام کو اللہ کی قسم آج تک نہیں پہنچا سکا جتنا خود اسلام کے نام لیواؤں نے اسلام کا ستیہ ناش کر دیا ہے، حلیہ ہی بگاڑ دیا اسلام کا۔ اللہ نے 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کو جو مسئلہ سمجھانے کے لیے بھیجا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی قسم اس کو مسخ کر دیا، وہ آج تک مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ دوسری مثال سنیں، اللہ کے اختیارات میں شرک کیسے ہوتا ہے پتہ چلا؟ ہاں، اختیار اللہ کا ہے، دے دو کسی کو تو وہ اللہ بن جاتا ہے، رب بن جاتا ہے، معبود بن جاتا ہے، اس کی عبادت ہو جاتی، عبادت صرف اللہ کی نہیں رہتی۔ پھر دوسری مثال سنیں میرے بھائیوں، سورہ نمل 62 نمبر آیت ہے، سورہ نمل کی، نوٹ کر لیں بے شک۔ اللہ نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیل ما تذکرون۔ اور کائنات کے لوگوں، کون ہے وہ ہستی، کون ہے وہ ذات؟ یجیب المضطر، جو کسی لاچار، مضطر، بے بس و بے کس کی پکار کو سن کر قبول کرتا ہے، وہ کون ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کی تکلیف کو، دکھ درد کو، مشکل کو، مصیبت کو دور کرتا ہے، وہ کون ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو، دوسری کے بعد تیسری نسل کو زمین میں پیدا کرتا ہے، کون ہے؟ الہٌ، اللہ کہتے ہیں الہٌ مع اللہ، یہ کام ہے الہ کے،
کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو کسی لاچار کی پکار کو سن کر قبول کر سکے، جو کسی کی حاجت روائی مشکل کشائی کر سکے؟ ہے کوئی کائنات میں الہ جو ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو پیدا کر سکے؟ الہن، یہ کام الہ کے ہیں، معبود کے ہیں، رب کے ہیں۔ جو الہ نہ ہو وہ کسی لاچار کی پکار کو سن، وہ کسی کی حاجت روائی مشکل کشائی نہیں کر سکتا، وہ ایک نسل کے بعد دوسری دنیا میں پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ صفت کس کی ہے؟ یہ صفت کس کی ہے؟ الہ کی، اللہ کی۔ اب غور کریں، میں نے پاکستان کی دیواروں پر اللہ کی قسم اپنی ان آنکھوں سے چاکیں کی ہوئی موٹی موٹی پڑی، موٹا موٹا چاکیں کیا ہوا پڑا، حاجت روا، مشکل کشا، انبیاء اور اولیاء۔ یہ نعرہ پیدا کرنے والے کی قسم سٹیکروں میں لکھا ہوا بھی پڑا، دیواروں پر چاکنگ، پاکستان کی دیواروں پر چاکنگ کی ہوئی موٹی موٹی یہ پڑی، حاجت روا، مشکل کشا، انبیاء اور اولیاء۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ انبیاء کو اور اولیاء کو اللہ کی اس صفت میں شریک کیا کہ نہیں؟ جس کو اس صفت میں شریک کر دو وہ کیا بن جاتا ہے؟ معبود۔ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو تو عبادت ہو گئی کہ نہیں؟ ایک اور مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، بڑا اہم مسئلہ ہے، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہر چھپی غیب چیز کو جاننے والی کائنات میں کون ہستی ہے؟ یہ صفت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ اللہ نے یہ صفت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی۔ ہاں، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ أَنِّي عَالِمُ الْغَیْبِ، ان کو کہہ دو کہ میں نہیں کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَیْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ، اگر میں عالم الغیب ہوتا بڑی بلائیاں اپنے لیے جمع کر لیتا۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَیْبَ إِلَّا اللَّهُ، ان کو کہہ دو اللہ کے سوا پوری کائنات میں، آسمانوں زمینوں میں کوئی چھپی ہوئی چیز کو جاننے والا، یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھی نہیں دی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، امام الانبیاء ایک انصاریوں کی بچی کی شادی میں شریک ہیں، بچی کی شادی میں، اور بچیاں وہاں ترانہ پڑھ رہی ہیں، اپنے بزرگوں کی شجاعت کے ترانے پڑھ رہی ہیں۔ ایک بچی نے ترانہ پڑھتے ہوئے یہ لفظ کہہ دیے، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہم ایک نبی ہے جو جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ ہمارے اندر ایک نبی ہے جو جانتا ہے، جس کو پتہ ہے کل کیا ہوگا۔ قسم ہے اللہ کی، پیارے پیغمبر نے یہ لفظ سنتے ہی کہا، بچی قولی ما کنتے تقولینا، جو پہلے پڑھتی تھی وہی پڑھ، فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ، کل کیا ہوگا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ رب کی صفت ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، کمیونسٹوں، بدھ متوں کی بات نہیں کر رہا، کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ سنڈے میگزین دیکھا کبھی آپ نے؟ روزنامہ جو اخبار آتا ہے اس کا ایک سنڈے میگزین آتا ہے اتوار والے دن، اس سنڈے میگزین پر ایک کالم چھپتا ہے، آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا؟ کبھی دیکھا کالم؟ ہر سنڈے میگزین کے اندر موجود ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ جس کو لوگ دیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں، وہ چیز آتی ہے ان چیزوں میں۔ اس کو بے شمار لوگوں کا مطالبہ ہے کہ یہ چیز آنی چاہیے۔ مسلمان اللہ کی قسم اس کالم کو پڑھتے ہیں، اس کالم کو پڑھ کر ان کو سارا پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا اگلا ہفتہ، وہ بتانے والا شیطان کا بچہ، وہ لعنتی جس نے یہ کالم لکھا، جو بتا رہا ہے آپ کو کہ آپ کا پورا ہفتہ کیسے گزرے گا۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم یہ صفت نہیں دی تھی، آپ کل کی بات نہیں جانتے تھے، اور یہ کتا آپ کے پورے ہفتے کی بات جانتا ہے۔ یہ نبی سے بھی بڑا عالم پیدا ہو گیا دنیا میں، اس کو پورے ہفتے کا پتہ ہے آپ کو کیسے گزرے گا۔ اور ہم وہ کالم پڑھتے ہیں، کالم پڑھ کے اس کے مطابق پھر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا کہ نہیں کیا؟ یہ صفت رب کی تھی، دے دی اس کو، مان لیا اس کو۔
جب اس کو دے دی تو عبادت تو اس کی کر رہے ہیں، عبادت صرف اللہ کی کدھر رہ گئی؟ بلڈوز کر دیا اللہ کی قسم، لا الہ الا اللہ کو مسلمانوں نے خود بلڈوز کیا ہے، روزانہ بلڈوز کرتے۔ سمجھ آئی؟ صفت ہو اللہ کی، آپ مان لیں مجھ میں، تو آپ نے مجھے کیا بنا دیا؟ معبود۔ جبکہ ہم نے اقرار کیا کیا تھا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ نے مجھے معبود بنا دیا۔ جس کے اندر اللہ کی صفت ڈال دو وہ معبود بن جاتا ہے۔ اللہ کے اختیارات میں شرک، صفات میں شرک، سمجھ آئی؟ ایک مثال دیتا ہوں اللہ کے حقوق میں شرک کی بھی، غور کرنا۔ دین بنانا یہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے اپنے علاوہ کسی کو یہ دین بنانے کا حق، اپنے نبیوں کو بھی دین بنانے کا حق اللہ نے نہیں دیا۔ قسم ہے اللہ کی، خاتم النبیین کو بھی دین بنانے کا حق نہیں دیا رب نے۔ کیا کہا؟ لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین۔ اگر میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، اگر اپنے پاس سے کوئی بات بنا کر ہمارے ذمہ لگا دے، ہم نے اتاری نہ ہو، اور محمد اپنے پاس سے بنا کے کہے یہ اسلام ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا، ہم محمد الرسول اللہ کو سیدھے ہاتھ سے پکڑیں گے، اس کی شارہ کاٹ دیں گے۔ ہوتا کون ہے یہ کہنے والا؟ قرآن ہے۔ محمد الرسول اللہ کو بھی اپنے پاس سے کچھ بنانے کا حق، یہ حق کس کا ہے؟ دین بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ محمد الرسول اللہ کی ذمہ داری دین بنانا نہیں تھا، اللہ کا بنا بنایا دین اس پر عمل کرنا تھا اور اللہ کے بندوں تک پہنچانا تھا۔ ایک ذرہ بھی اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ نے دین کا بنایا، وہ بنا بنایا دین لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا امام الانبیاء نے۔ جو حق اللہ نے امام الانبیاء کو نہیں دیا، وہ حق اللہ کی قسم میں نے اور آپ نے مولویوں کو دے دیا، اور صرف مولویوں کو دیا، بے شمار لوگوں کو دیا۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، باقی آپ خود سمجھتے رہنا، غور کریں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جو دین اتارا ہے، مکمل کیا محمد الرسول اللہ کی زندگی میں، اس میں ایک ذرے کے برابر بھی کسر، کوئی کمی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو آیت بھی سنا دی، حدیث بھی سنائی ہے۔ اس دین میں درود ہے کہ نہیں؟ کوئی رب کے اتارے ہوئے دین میں درود و سلام ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی، اللہ نے قرآن میں ایمان والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، قرآن میں رب نے دیا ہے۔ اور درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا جتنا زیادہ درود و سلام پڑھتا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے قیامت والے دن اتنا زیادہ قریب ہوگا امام الانبیاء کے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے والے کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں اللہ اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ عبادت ہے۔ اللہ نے درود سلام اتارا ہے کوئی نہیں؟ اسلام میں اتارا ہے۔ ہم نے اللہ کے اتارے ہوئے درود و سلام کو اللہ کی قسم مسلمانوں نے کافی نہیں سمجھا، ہم نے بے شمار درود اپنے گھر سے بنا لیے۔ کچھ لوگوں نے کیا کر لیے؟ بنا لیے۔ کون سے درود؟ یہ درود تاج، یہ درود ماہی، یہ درود مقدس، یہ درود تنجینا، یہ درود فلان، یہ درود فلان، یہ درود فلان، اتنی اتنی موٹی کتابیں اللہ کی قسم، سارے کے سارے درود مولویوں نے خود بنائے گھر سے، ان کا ایک لفظ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، نہ اللہ نے اتارا نہ امام الانبیاء نے بتایا۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ لوگوں نے درود بنائے، ہم نے ان کے بنائے ہوئے درودوں کو کیا کر لیا؟ مان لیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ تو دین بنانے کا اختیار ان کو دے دیا کہ نہیں؟ ہاں، وہ معبود بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ عبادت صرف اللہ کی کدھر رہی؟ وہ تو ختم ہو گئی۔ ایسے ہی میرے بھائیوں غور کرنا، اسلام کی سب سے بڑی بنیاد تھی یہ لا الہ الا اللہ۔ پورا قرآن اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے آیا ہے۔ اگر اس میں خلل ہے نا
پیدا کرنے والے کی قسم ہے، بندہ 100 سال ایک ٹانگ کے پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، ساری زندگی مسجدیں مدرسے بناتا رہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ ذرہ برابر شرک ہے عقیدے میں، سب کچھ برباد ہے، ہر شے ضائع ہے۔ ایک ذرے کے کروڑ میں حصے کے برابر کسی نیکی کا مول نہیں پڑے گا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کا نام لے کر کہہ دیا سورہ الانعام میں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ او مسلمانوں، او قرآن پڑھنے والوں، سنو کان کھول کر، اگر یہ میرے نبی 18 نبی جن کا میں نے نام لیا ہے یہ بھی شرک کریں گے نا، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ امام الانبیاء کو مخاطب کر کے کہا، 65 نمبر آیت ہے سورہ زمر کی، اللہ نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی وحی ہو گئی، آپ کے پہلے پیغمبروں کو بھی وحی ہوئی، اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا آپ کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، اور آپ یقیناً خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ نبی مکرم سے شرک ہو جائے ان کی ساری نیکیاں ضائع، مجھ سے اور آپ سے ہو جائے ہماری نیکیاں کام آئیں گی؟ ہاں، رسول اللہ کے مقابلے میں میں اور آپ شے کے ہیں، چیز کے ہیں، حیثیت کیا ہماری؟ اللہ کی ذات میں بھی شرک، اللہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اللہ کا کوئی ماں باپ ہے۔ باپ اور بیٹا ایک جنس ہوتی ہے یا الگ الگ؟ ایک جنس ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کو بیٹا بنا لیں گے کسی کو تو اس کو بھی معبود بنا لیا کہ نہیں؟ اللہ تو کہتے ہیں قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، لم یلد ولم، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی مائی باپ ہے۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، مسیح علیہ السلام کو اللہ کہا، ثالث و ثلاثہ کہا، اللہ نے ان کو کہا کافر ہو گئے۔ اللہ نے ان کو کیا کہا؟ کافر ہو گئے۔ امام الانبیاء نے ہمیں کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ او مسلمانوں، محمد کو نبی ماننے والوں، امام الانبیاء کے امتی کہلانے والوں، لا تطرونی، میں اللہ کا آخری نبی، میں اب تمہیں خبردار کر رہا ہوں، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم میری شان میں اس طرح غلو نہ کرنا، مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسی بن مریم کے ساتھ کیا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا کرو۔ ہم نے کہا نہیں، تجھے اللہ کا بندہ اور رسول نہیں کہیں گے، تجھے کہیں گے نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من، سنا ہے کبھی؟ اللہ کی قسم، میں نے ایک مولوی صاحب کی کتاب پڑھی، اس نے بسم اللہ کے بعد لکھا، بسم اللہ کے بعد لکھا، خطبہ لکھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، اس نے کہا الحمدللہ نور السماوات و نور الارض و نور فلاں و نور فلاں و نور، کافی نوروں کی گردان کر کے نہ کہتا ہے والصلاۃ والسلام، اور درود و سلام ہو اللہ نور کل منیر، تیرے روشن نور پر، اللہ دی خلقتا ہوں میں نور کا، جس کو تو نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے لم یلد، میں نے کسی کو پیدا، یہ کہتا ہے نہیں تو نے پیدا کیا ہے۔ امام الانبیاء کہتے ہیں مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو، یہ کہتے ہیں نہیں کہنا اللہ کا بندہ، تجھے نور من نور اللہ کہنا ہے۔ انہوں نے کہا ابن اللہ، انہوں نے کہا نور من نور اللہ، وہ کافر ہو گیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ عجیب بات ہے یار، ہاں، نہ اللہ کی بات مانی نہ رسول اللہ کی مانی، پتہ ہی نہیں مسلمانوں کو، پیدا کرنے والے کی قسم نہیں پتہ۔ اگر لوگوں کو پتہ ہو نا یہ شرک ہے تو کبھی یہ کام نہ کریں، کبھی نہ کریں یہ کام۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے عوام الناس کو یہ شرک ہے، اور جس طرح ان کو سمجھانے کا حق تھا آج تک ان کو سمجھایا، عوام کو گیا ہی نہیں، حق ہی نہیں ادا ہوا سمجھانے کا۔ ہم سب سوئے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، بات لمبی ہو گئی، میں اتنی لمبی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے، مسلمانوں نے بلڈوز کر دی۔ اسلام کی دوسری بنیاد تھی مطلق اطاعت صرف محمد الرسول اللہ کی۔ مطلق اطاعت صرف محمد الرسول اللہ کی کا مطلب کیا ہے؟ سنیں، دو لفظوں میں سنا کے ختم کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء کے بعد خلیفہ بنے کون؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جانتے ہیں ابو بکر صدیق کو کہ نہیں؟ ہاں جانتے ہیں؟ ٹھنڈے ٹھنڈے بول رہے ہیں. جانتے ہیں ابو بکر صدیق آسمان کی ڈیلی چھت تلے رب کی زمین پر اولاد آدم میں قسم ہے پروردگار کی نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی ابو بکر صدیق ہیں. نبیوں کے بعد ابو بکر سے افضل نہ کسی ماں نے جنا ہے نہ قیامت تک جنے گی. وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کو اللہ کے نبی نے کہا میں نے دنیا کے ہر بندے کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے، میں نہیں دے سکتا، اللہ بدلہ دے گا اس کے ساتھ. وہ ابو بکر جس کو امام الانبیاء نے کہا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہے، بشر ہو بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت دے دو دنیا میں ہی، یہ جنتی ہے. وہ خلیفہ تو رسول اللہ جب خلیفہ بنے انہوں نے خطبہ دیا. میرے بھائیوں میں سمجھانا چاہتا ہوں اسلام کی دوسری بڑی بنیاد کا مطلب کیا ہے. مطلق اطاعت صرف رسول اللہ کی کا مطلب کیا ہے، اور ہم نے اسلام کے ساتھ سلوک کیا ہے. ہمیں اسلام کا کتنا کو پتہ ہے مسلمانوں کو. خطبہ دیا، کہنے لگے لوگو انی قد ولیت علیکم. اللہ کے نبی اپنا حق ادا کر کے اپنے رب کی جنتوں میں چلے گئے. اب میں نبی کے بعد تمہارا والی خلیفہ بنا دیا گیا ہوں. سنو تم نے میرے ساتھ کیسے چلنا ہے. پہلے تم اللہ کے نبی کے ساتھ چلتے رہے ساری زندگی، اب تم نے کس کے ساتھ چلنا ہے؟ ابو بکر کے ساتھ. میرے اصول یاد کر لو، سیکھ لو. اطیع اللہ، سب سے پہلا اصول میری حکومت میں زندگی بسر کرنے کا یہ ہے، تم نے کیا کرنی ہے؟ اللہ کی اطاعت. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، دوسرا اصول یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ کوئی اور لفظ لگایا، کوئی شرط یا قید ذکر. پھر کہا سنو تیسرا اصول یہ ہے وَأَطِيعُونِي، اور تم نے میری بھی اطاعت کرنی ہے، تم نے میری اطاعت بھی. یہ تیسرا اصول ہے. لیکن کہا ما اطاعت اللہ ورسولہ، میری اطاعت اس طرح نہیں ہے جس طرح اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. میری اطاعت تم نے کرنی ہے اس وقت تک جب ابو بکر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر رہے. فَإِذَا انْحَرَفْتُ، اگر میں ابو بکر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ جاؤں فَقَوِّمُونِي، پھر تم نے میری اطاعت نہیں کرنی، ابو بکر کو پکڑ کے سیدھا کر دینا ہے. پھر میری اطاعت نہیں ہے، پھر ابو بکر کو پکڑ کے سیدھا کرنا ہے. مطلق اطاعت کس کی؟ اللہ کی اور اللہ کے امیر کی اطاعت ہوتی ہے، مطلق نہیں. اس وقت تک جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پر چلائے پھر اطاعت ہے. ابو بکر کہتے ہیں میری اطاعت مطلق نہیں ہے، اس وقت تک ہے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر چلاتا رہوں. یہ ہے مطلق اطاعت کا مطلب. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، پیدا کرنے والے کی قسم ہے ابو بکر صدیق کی بات دین اسلام اللہ کی قسم نہیں ہے. خود ابو بکر بھی اس کو دین اور اسلام مانتے. فیصلہ کر دیا ابو بکر صدیق نے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک دادی آئی، میرا پوتا فوت ہو گیا ہے، وراثت میں سے کتنا ملے گا مجھے؟ ابو بکر صدیق نے کہا اٹھاؤ صحیح بخاری. کہنے لگے میں نے قرآن میں غور کیا، اب دادی کا کوئی حصہ نہیں ہے قرآن میں، اور واقعتاً دادی کا قرآن میں حصہ لکھا ہوا نہیں ہے. عورت چلی گئی مسئلہ پوچھ کے. ابو بکر صدیق نے مشورہ کیا صحابہ سے. محمد بن مسلمہ اٹھے، کہنے لگے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین امام الانبیاء نے جب پوتا فوت ہو اس کی ماں موجود نہ ہو تو جو ماں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے وہ نانی کو دادی کو ملتا ہے. ایک بڑا 6 دیا تھا ایسی صورت میں اللہ کے نبی نے دیا تھا. ابو بکر کہتے ہیں فٹافٹ بلاؤ اس بی بی کو. وہ لے کے آیا اس بی بی کو لایا گیا. کہا مجھے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، تیرے لیے ایک بڑا 6 ہے، میرا فیصلہ دین نہیں ہے اسلام نہیں ہے. ابو بکر کا فیصلہ دین نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلے میں آئے، وہ چلنا ہے جو اللہ کے نبی نے کہا. میری نہیں چلتی بات، صدیق اکبر کی نہیں چلتی، میری بات اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں چل جائے گی؟ کسی مفتی صاحب کی چل جائے گی؟ کسی پیر صاحب کی چل جائے گی؟ کسی امام صاحب کی چل جائے گی؟ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، قسم ہے اللہ کی چاروں ہمارے امام ہیں ہمارے. اور میرے بھائیوں سن لو، چاروں ہمارے
امام ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ان کی کمیوں کوتاہیوں کی بخشش کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، مگر ان بزرگوں کی جو بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے ہم وہ بات نہیں مانتے، وہ بات دین نہیں ہے۔ ابو بکر کی بات دین نہیں تو امام ابو حنیفہ کی بات کیسے دین بن جائے گی؟ ہاں، ہم نے اللہ کی قسم مسلمان امت نے محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں اپنے اماموں کو کھڑا کر دیا، اللہ کے نبی کی بات کی گچی مروڑ کے اس کو کسی سوراخ میں دے دیا اور اپنے امام کی بات کو چھوڑنے کے لیے تیار دجیاں اڑا دی محمد الرسول اللہ کی کلمہ پڑھ کر۔ مسلمانوں نے جو کام یہودی ہندو سکھ نہیں کر سکے اسلام کے ساتھ، اللہ کی قسم مسلمانوں نے خود کر دیا۔ اس لیے کیا ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں اسلام ہے کیا۔ ہم نے یہی سمجھا جو باپ دادے نے کیا اسی کا نام اسلام ہے، جو ابے نے کہا وہ اسلام ہے، جو خاندان کر رہا ہے وہ اسلام ہے، جو پیر صاحب مولوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ اسلام ہے، جو امام صاحب کا فتویٰ ہے وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے میرے بھائیوں۔ قسم ہے اللہ کی، محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد تورات اور انجیل بھی اسلام نہیں ہے، پیدا کرنے والے کی قسم نہیں ہے۔ اگر آج سنو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو اور محمد الرسول اللہ کی بات سے ٹکرا جائے، قسم ہے مجھے پروردگار کی، موسیٰ اور عیسیٰ کی بات بھی اسلام نہیں ہے علیہ السلام۔ اسلام وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اللہ کے جلیل القدر اولو العزم پیغمبروں کی بات چلتی نہیں چلتی تو میری اور آپ کی، مولوی صاحب کی، امام صاحب کی، پیر صاحب کی کیسے چل جائے گی؟ وہ موسیٰ عیسیٰ سے بھی بڑے پیدا ہو گئے۔ ہم نے محمد الرسول اللہ کی دھجیاں اڑائی ہیں، لا علمی میں دھجیاں اڑائی ہیں، پتہ ہی نہیں ہمیں، ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اسلام ہے کیا۔ اسلام کو ہم نے بازیچے اطفال بنا کے رکھا ہوا ہے، معاشروں میں تماشا بنایا ہوا ہے اسلام کو۔ ہر بندے کا اسلام دوسرے سے ملتا ہی نہیں، الگ ہے، ہر بندہ اسلام کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے، اللہ کی قسم اسلام کا کہیں نام و نشان بھی نہیں اس کے پاس، اور ہم آنکھیں بند کر کے ہر ایرے گہرے نتھو پتھو خیرے کے پیچھے چل رہے ہیں اسلام کے نام پر۔ اس لیے چل رہے ہیں، یہ تماشا اس لیے لگا ہوا ہے میں نے اور آپ نے صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی کوشش، اسلام پڑھا ہی نہیں۔ اسلام ملتا تھا قرآن سے، حدیث سے، اس کو ترجمے سے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یا اسلام ملتا تھا علماء کی گفتگوؤں سے وہ سننے کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم، ہاں کسے کہانیاں بڑی سنتے ہیں، وہ ترنم میں کوئی شعر پڑھے، چھلیں آتی ہیں ماشاءاللہ درودوں کی ہیں، سبحان اللہ کی، لیکن جو دین اسلام ہے نا وہ کوئی نہیں سمجھ آتا، کوشش بھی نہیں ہے، طلب بھی نہیں ہے، خواہش بھی نہیں ہے کہ سمجھ آئے ہمیں۔ اللہ نے حکم دیا تھا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مجھے بتائیں، آپ سمجھدار ہیں، جب مجھے اور آپ کو اسلام کا نہیں پتا کیسے داخل ہو جائیں گے؟ ٹکے کا بندہ نہیں ہے یہ ایم این اے ایم پی اے، ہمیں کہتا ووٹ ڈالو، ہم اس کے پیچھے لینے لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے بوڑھوں کو بھی لے جاتے ہیں، عورتوں کو بھی گھروں میں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، لینوں میں کھڑے کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا محسن ہے، تھانے میں ہمارے کام آیا تھا، آج اس کو ووٹ کیا کرنا ہے؟ احسان فراموشی نہیں کرنی۔ جس رب نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہمیں آنکھوں میں بینائی دی ہے، کانوں میں سننے کی طاقت دی ہے، زبان میں بولنے کی طاقت دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، ٹانگیں دی ہیں، رب نے دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، اولاد دیا ہے، گھر بار دیا ہے، ماں باپ دیے ہیں، نعمتوں سے بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ وہ رب، وہ کائنات کا محسن حقیقی، وہ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اور مجھے رب کہنے والوں آؤ میری بات مانو۔ ہم اس رب کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال کر وہ چلتے بنتے۔ صحیح بتائیں، ایسا نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں؟ ہاں، ایک طرف نبی کی بات ہوتی ہے، آخری بات ہے میری، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ دیکھ لیں، ناراض تو نہیں؟ یاد رکھیں میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، اللہ کی قسم میرا اور آپ کا کوئی وراثت کا یا کوئی تجارت کا لین دین کا جھگڑا، میں آپ میں سے کسی کا دل دکھانے کے لیے نہ آیا ہوں، نہ یہ باتیں کسی کا دل دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، نہ میرا مقصد ہے کسی کا دل دکھانا۔ صرف اس جذبے سے کر رہا ہوں
یہ خوبصورت چہرے، یہ جسم کل جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اس کے سوا اللہ کی قسم میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، جو اللہ نے کہا پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس کا طریقہ رب نے خود بتایا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو محمد دے دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ طریقہ ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا۔ اب اللہ کے نبی ہمیں دیتے ہیں اور ہم لیتے، جو شیطان دیتا ہے وہ لیتے ہیں، جو نبی دیتا ہے وہ لیتے نہیں۔ کون؟ مسلمان، اہل حدیث، اہل سنت، عاشقان غلامان۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سنو میرے بھائیو، ایک مثال دے رہا ہوں، میں تان نہیں کر رہا کسی پر، نہ دل دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، جہنم سے بچانے کی غرض سے کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے نکلے ہوئے 100% سچے لفظ ہیں۔ آپ نے فرمایا وفر اللحیٰ، اپنی داڑھیوں کو وافر کر دو، ارخ اللحیٰ، داڑھیوں کو لٹکا دو، اوف اللحیٰ، داڑھیوں کو پورا کر دو، اوجز اللحیٰ، داڑھیوں کو چھوڑ دو۔ قسم ہے اللہ کی، ان سارے حکموں کا مطلب ہے جیسی رب نے اگائی ہے اس کو ویسی سچی رہنے دو، اس کو کچھ بھی نہ کہو۔ اور قسم ہے مجھے پروردگار کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی داڑھی کا ایک بال کبھی کہیں سے نہیں کاٹا، اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں پیدا کرنے والے کی، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک نبی بھی نہ داڑھی کٹا تھا نہ داڑھی منڈا تھا۔ خوبصورت ہے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، طریقہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ شیطان کہتا نہیں تو اچھا نہیں لگتا، تیرے چہرے پر بال ہو گئے ہیں۔ اس نے قسم اٹھا کے کہا تھا رب کو، وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ یا اللہ یہ تیرے بندے، تیری زمین پر بسنے والے، تیرا دیا ہوا کھانے پینے پہننے والے، تجھے رب کہنے والے، تیرے نبی پر صدقے واری قربان جانے والے، میں تو ان کے چہرے پر داڑھی اگائے گا، میں اگنے نہیں دوں گا، میں اس کو مٹواؤں گا، میں ان کی شکل کو بدلوں گا۔ شیطان کہتا مونڈو، اللہ اور اللہ کا رسول کہتا کچھ نہ کہو۔ ہم کس کی بات مانتے ہیں؟ مسلمان کس کی بات مانتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساری زندگی شیطان کی ماننی ہے میرے بھائیو؟ ہاں، منت ہے میری، منت منوا نہیں سکتا، میرے پاس اختیار نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے منوانے کی۔ منت کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے، جو ہو گیا اللہ سے معافی مانگ لو۔ ضد کرنا، اڑنا، اللہ کی قسم ایمان والوں کا شیوا نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، رب کا حکم ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اس کا تقاضا یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان مجھے پتہ چلا، آج کے بعد جو غلطی ہو گئی اس پر نادم ہو جاؤں، اللہ سے معافی مانگ لوں، اور کہے بھاڑ میں جائے دنیا کی ہر شے، جب نبی کا فرمان آ جائے گا سب کو چھوڑ دوں گا، نبی کے فرمان پر آنچ کر سکتے ہو یہ؟ ہاں، اگر کرو گے تو رب معاف کر دے گا۔ ان کی تو پہلے ہی ہیں یہ جو ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں۔ یار نہ کرو وعدہ، میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں منوانے کی، نہیں کرتے تو میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے ان سارے بھائیوں کے دل نرم کر دے، یا اللہ سب کے سینے کھول دے، یا اللہ میں ان کو دے تو کچھ نہیں سکتا، دعا ہی کر سکتا ہوں ان کے لیے، یا اللہ تو میری دعا ان کے حق میں قبول کر لے، یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کی طرف پھیر دے، یا اللہ تیرے ہاتھوں میں ہے ہمارے دل، دے کچھ نہیں سکتا ہوں، یہ دعا کر رہا ہوں یا منت کر رہا ہوں آپ سے۔ مان لو گے تو آپ کا بھلا، نہیں مانو گے قسم ہے اللہ کی پھر بھی آپ کے بھلے کی دعا کروں گا، میں دشمن نہیں ہوں آپ کا بھلا چاہتا ہوں۔ لیکن مومن کو زیب نہیں دیتا وہ ہٹ دھرمی کرے، ضد کرے، اڑا رہے۔ اسلام میری اور آپ کی مرضی کا نام، شیطان کی مرضی کا نام، باپ دادے کے معاشرے کے رسم و رواجوں کا نام، مولوی صاحب پیر صاحب کے فتوے رائے کا نام، فرقہ وریت کا نام اسلام۔ اسلام کس کا نام ہے؟ اللہ کی وحی پر چلنے کا۔ سیکھیں اسلام کو اور اسلام پر چلنے، اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اسلام پر چلا دے، جتنی رکاوٹیں ہیں یا اللہ تو ہٹا دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔